اطلاع فواد چودھری اس میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کریں، آپ کو لے جائیں گے. اس کو کور کر سکتا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج سے ہی تمام جو ٹیلی ویژنز ہیں، تمام جو اخبارات ہیں، ان میں یہ جو ہمارے مقامی جلوس ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. میں صرف لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھیں. ہم نے یہاں پہ جو سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی گائیڈ لائنز تھیں ان کو مکمل فالو کرنا ہے. کسی جگہ کے اوپر سڑک بند نہیں ہونی چاہیے، کسی جگہ کے اوپر راستے بند نہیں ہونے چاہیے، اور ایک پرامن احتجاج کے ساتھ ہم اپنے لیڈر کو، اپنے وزیر اعظم کو یہ خراج تحسین پیش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا. اب میں گورنر صاحب آپ بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ہماری میٹنگ میں جو ایک کور کمیٹی کا اجلاس تھا، وزیر اعظم نے اس میں اپنے دل کی باتیں سب کے سامنے رکھی اور سب نے وزیر اعظم کی باتوں کی تائید کی. وزیر اعظم اپنا ٹرمپ کارڈ جو انہوں نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا وہ جلد عوام کے سامنے لائیں گے، اور نیندیں اڑ جانی ان لوگوں کی جو خرید و فروخت میں اس وقت ملوث پائے جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کل کرنے جا رہی ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف بمقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی جلسے سے ہے. کراچی کا جلسہ ریکارڈ بریکنگ جلسہ تھا، اس کو لاہور میں مینار پاکستان پہ اس کا ریکارڈ بریک کیا گیا، اور مینار پاکستان کا جلسہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ٹھہرا، اور یہ جلسہ مینار پاکستان کے جلسے کو کراس کرے گا انشاءاللہ. یہ بات میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں. وہ لوگ جو ایبسکانڈر ہیں، جو بھاگے ہوئے ہیں، مفرور ہیں، ناظم جوکیوں کے قتل میں یہاں سے دبئی بھاگے ہوئے ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ واپس آنے کے لیے پر تول رہے ہیں، تو انہیں وارم ویلکم کرنے کے لیے میں نے ایف آئی اے کو خط لکھا ہے کہ وہ ایک ایبسکانڈر کو، ایک مفرور کو جو ایک گھناؤنے قتل میں ملوث ہے، ایئرپورٹ آتے ساتھ ہی اریسٹ کریں اور قانون کے مطابق کارروائی کریں. جب عدالتیں بلاتی ہیں تو یہ بیمار ہوتے ہیں، ملک سے باہر ہوتے ہیں، اور جب ضمیر فروشی کا معاملہ آتا ہے تو یہ ملک کے اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ قانون کے مطابق آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. کسی کے ساتھ رعایت نہیں کریں گے. ہم آل دا وے جائیں گے قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے. بہت شکریہ. اچھا جی، السلام علیکم. گورنر صاحب نے جو بات کی ہے ناظم جوکیوں والے قتل کی، تو کچھ میڈیا رپورٹس، خط بڑا اچھا ہوا گورنر صاحب نے لکھ دیا، ہمیں پتہ چلا. کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ شاید پاکستان پہنچ گیا ہے، جام کریم جو ایم این اے ہے. میں تو ڈائریکٹلی آئی جی سندھ سے مخاطب ہوں. آئی جی سندھ صاحب، میرے خیال میں سندھ کی تاریخ میں کیا شاید پاکستان کی تاریخ میں آپ سے جلدی سونے والا آئی جی کوئی نہیں ہے. ماشاءاللہ 8:30 9 بجے آپ رات کو سو جاتے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سندھ کے آئی جی ہیں یا بلاول ہاؤس کے غلام ہیں؟ کیونکہ جو حالات آپ نے ڈائریکٹلی سندھ میں کیے ہیں آپ کے ٹینیور میں جو ہوئے ہیں اور جو ابھی چل رہے ہیں، آپ 50,000 وارداتیں ہو گئی اسٹریٹ کرائمز کی 2 مہینے کے اندر. وہاں آپ کچھ بھی نہیں بولے، اور ہمارے کچھ کارکنان نے ایک پیسفل پروٹیسٹ کیا، دور کیا کسی کے گھر سے. اس پہ آپ کی پولیس جو ایف آئی آر کاٹتی ہے کڈنیپنگ کی، گھر میں گھسنے کی، اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سوئے پڑے ہو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ ریٹائر بھی ہوں گے یا ساری زندگی کے لیے آئی جی ہو؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے سوشل سرکل کو، عوام کو آپ کیا منہ دکھاؤ گے کہ میں وہ آئی جی تھا جو بلاول ہاؤس کے کتے بھی بچاتا تھا، لیکن عوام سندھ کی جو سڑ رہی ہے اس کو میں نہیں بچا سکا. ایک ایم این اے واپس آ گیا جو قتل میں ملوث ہے. سوشل میڈیا اور میڈیا سے پتہ چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ 8:30 بجے کے رات سوئے پڑے ہو. سو میں ڈائریکٹلی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کوئی اپنی لیگیسی چھوڑ کے جائیں
क्योंकि जो लेगेसी आप छोड़ के जा रहे हैं वो तो मेरे ख्याल में किसी को शर्म आनी चाहिए ऐसी लेगेसी हो। सो मैं डिमांड करता हूं आईजी साहब आपसे कि जो ये आपने फेक मुकदमे बनाए हैं, जाली मुकदमे हमारे वर्कर्स के ऊपर, ये जो आपने एफआईआर काटी है फौरन वापस ली जाए। हम किसी को नहीं रोक रहे, जो आके इधर कर ले जलसा, लेकिन हमारे साथ भी फिर ये ना करें। हम पीसफुल लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। तहरीक इंसाफ पहले दिन से अमन पसंद है, 96 से आज तक, लेकिन हमें उधर मजबूर ना करें कि हम कोई ऐसा फैसला करें कि जो कहीं हमें बैठना पड़ जाए जाके सिंध में किधर किसी के घर के सामने। मैं आखिर में सारों को वेलकम करूंगा जो हमारे सिंध से, पूरे सिंध से लोग आ रहे हैं, पूरे सिंध से। कराची से ट्रेन चलाई आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने, जबरदस्त 1500-1600 लोग तो उसी में है। हलीम आदिल शेख ने जो अपोजिशन लीडर है वो भी एक काफिला लेके आ रहे हैं। लाड़काना से भी बड़े काफिले आ रहे हैं, पूरे सिंध से। अभी मैं रास्ते में था तो सांगड़ से भी बड़े काफिले निकले। पूरे सिंध से काफिले यहाँ पहुंच रहे हैं, बहुत सारे पहुंच भी गए हैं। और इंशाल्लाह जैसे आपके सामने गवर्नर साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने फरमाया, ये पाकिस्तान की तारीख का, मेरे ख्याल में बड़े सगीर की तारीख का इंशाल्लाह कल सबसे बड़ा इज्तिमाई जलसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फवाद शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून का कंटेनर भी इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। पैरेलल डेट्स हैं, कभी उन्होंने डेट 26 की, फिर अब 28 कर दी। वो कहते हैं कि अदम एतमाद की कामयाबी तक ये कंक्लूड नहीं हो सकती सारी चीजें। देखिए, हम तो वेलकम करते हैं, JUI का भी हक है कि वो जलसा करे, PMLN का भी हक है वो जलसा करे। और अच्छा है, लोगों को एक कंपैरिजन भी मिल जाएगा कि किसका जलसा कैसा हुआ है, कहाँ पे क्या माहौल है। एक आपको अवामी रेफरेंडम है, उसमें पता भी चल जाएगा। तो मैं तो चैलेंज करता हूँ इनको, पीपल्स पार्टी को, और ये जो सारे चोर है, आप इकट्ठा जलसा करें ताकि लोगों को पता चले। निजी मीडिया जो है, प्राइवेट मीडिया, उसको जलसे की कवरेज की इजाजत नहीं होगी। थोड़ा सवाल से रात नहीं, हर जलसे की इजाजत है कि तो मीडिया को तो सारा पूरा हमने स्टैंड बनाया है। आमिर कहनी साहब चले गए हैं, लेकिन हमने पूरा मीडिया का स्टैंड बनाया। यू आर मोर देन वेलकम टू बी। तो आपने 4 लोगों का कहा था कि वो शामिल हो जाएंगे, आज वो ऐलान कर देंगे, वो कब? 2 ने जो जवाब जो है वो दे दिया है। ढांडला साहब ने जवाब दे दिया है, उन्होंने कहा कि मैंने कोई खिलाफ वर्जी जो है वो नहीं की है। उसी तरीके से जो एक जवाब एक MNA जो है उनसे अभी मीटिंग जो है वो है असद उमर साहब की, उनका जवाब भी आ जाता है, वो भी आपको। तो ये जो 4 MNAs हैं, इनका मुझे उम्मीद है कि आज ही कॉन्क्लूड हो। इत्तेहादियों के हवाले से फवाद चौधरी और दीगर PTI के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपको दिखाया।